من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ایک مضمون ظہور مہدی کے آثار اور قرائن سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے، جس میں مختلف حوالوں اور بنیادوں کو پیش کر کے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2-3 سالوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2024 یا 2025 میں امام مہدی کا ظہور ممکن ہے۔ حتیٰ کہ پیر مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے حرم شریف میں قسم کھا کر کہا ہے کہ 2025 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ناظرین، یقیناً امام مہدی کا ظہور یقینی ہے، لیکن کب ہوگا اس کا یقینی علم اور صحیح علم تو اللہ عز و جل کو ہی ہے۔ البتہ احادیث میں ان کے ظہور کی بہت سی علامتیں ذکر کی گئی ہیں، ان سے اس مضمون میں کیا گیا دعویٰ درست معلوم نہیں ہوتا، اور دعویٰ ہی کی طرح اس دعوے کے کئی دلائل بھی قابل غور ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ احادیث میں مذکور ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، جسے لینے کے لیے لوگ جنگ کریں گے، اور ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے، اور ہر شخص یہ سمجھے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ ناظرین، 2940 کلومیٹر لمبی یہ نہر جو کئی ملکوں سے گزرتی ہے ابھی خشک نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، رفتہ رفتہ اس پانی میں کمی ضرور ہو رہی ہے۔ یہ نہر، جس کی چوڑائی بعض جگہوں پر 2000 میٹر تک ہے تو بعض جگہوں پر اس کی چوڑائی 200 میٹر کے قریب ہے۔ 2021 میں ترکی کی جانب سے ڈیم نہ کھلنے کی وجہ سے اس میں اچانک 5 میٹر کی کمی آ گئی تھی، جس پر حقوق انسانی کی تنظیموں نے تنقید و احتجاج کیا۔ بہرحال ابھی کی کیفیت سے بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ 2-3 سالوں میں یہ علامت پوری ہو جائے، البتہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا۔ ناظرین، امام مہدی قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، یہ بھی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے، یعنی کہ اس پر غیر مسلموں کی حکومت ہوگی۔ قسطنطنیہ آج کل استنبول کو کہا جاتا ہے، جو ترکی کا دارالحکومت ہے۔ ترکی کی موجودہ صورتحال سے ایسا نہیں لگتا کہ 2-3 سالوں میں ہی ایسے حالات آ جائیں کہ اس پر غیر مسلموں کا قبضہ ہو جائے اور پھر امام مہدی اسے فتح کرے۔ گویا اس دعوے کے مطابق اب 2023 سے تقریباً 2 سالوں کے اندر قسطنطنیہ یعنی استنبول پر غیر مسلموں کا قبضہ ہونا ہے۔ عالمی حالات پر سنجیدہ نظر ڈالنے سے کیا اس کم وقت میں یہ سب کچھ ہونا ممکن دکھ رہا ہے؟ بلکہ اس وقت ترکی ایک مضبوط ملک کی حیثیت سے متعارف ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں استنبول پر غیر مسلموں کا قبضہ ہو اور پھر امام مہدی آ کر اس کو فتح کریں۔ ناظرین، حضرت امام مہدی 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی طبعی وفات ہو جائے گی۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کی تدفین ہوگی۔ گویا امام مہدی کے ظہور کے 5 یا 7 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ روایات میں اس زمانے کی جنگوں کا جس انداز سے تذکرہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ماضی کے جیسے حالات ہوں گے اور آمنے سامنے کا مقابلہ ہوگا، جس سے سمجھ آتا ہے کہ شاید موجودہ زمانے کے جدید اسلحے اور آلات ختم ہو جائیں گے۔ کیا 2-3 سالوں میں ایسا ہوتا محسوس ہوتا ہے؟ جبکہ ابھی ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے اور مزید تحقیقات و انکشافات روز و شب ہو رہے ہیں۔ 5G کی تیز رفتاری کا عوامی تجربہ ابھی شروع ہی ہوا ہے، اور مزید آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس مضمون میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب ہر سال حضرت مہدی کے تلاش کے لیے ہی مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات حقیقت کے خلاف ہو، کیونکہ جس سال یوم عاشورہ کو امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس سال کے کئی واقعات خود یہ بتائیں گے کہ اسی سال امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ چنانچہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے رمضان کی پہلی رات میں چاند گرہن ہوگا، اور نصف رمضان میں سورج گرہن ہوگا، اور رمضان میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا، اور اسی سال حج کے موقع پر ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں معاہدہ شکنی اور جنگ ہوگی،
چنانچہ حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور مینا میں خون ریزی ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ روایات حدیث میں منقول علامات کی روشنی میں یہ بات لکھی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ پیشن گوئیوں کے حق پر ہونے پر ہم سب کا ایمان ہے، اور احادیث نبویہ کی من چاہی تشریح و تعبیر اور اس کے مفہوم و مراد کی اس طرح تعیین جس کی الفاظ حدیث میں گنجائش نہیں ہے، یقیناً ناقابل قبول ہے۔ اس لیے امام مہدی کے ظہور پر ایمان رکھتے ہوئے اس طرح کی تعیین یا ایسی تعیین کی تشریح سے بچنا ضروری ہے۔ حق سے بس اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔